بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، مکہ مبارکہ مکہ مکرمہ شہر اس وقت امن سے بھر گیا جب قریش کے عظیم رہنما عبد المطلب کو اپنے نوازدہ نئے پیدا ہونے والے پوتے کی خبر ملی۔ پوتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قریش کے عظیم رہنما عبد المطلب کو اپنے نوزائیدہ پوتے کی خبر ملی، حضرت آمنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی ان کے دل خوشی سے بھر گیا، جہاں فضا میں رحمت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی باہوں میں کسی دوسرے کے برعکس ایک بچہ لیٹا ہے، پرسکون، چمکدار اور خالص۔ یہ وہ پوتا تھا جس کا طویل انتظار کیا گیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک الہی مشن کے لیے چنا تھا۔ شکریہ کہ آنسوؤں کے ساتھ حضرت عبد المطلب نے بچے کو اٹھایا، اسے خانہ کعبہ تک پہنچایا اور اسے معجزے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جو پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے مقدر تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر تھا جو روایت اور فخر نسب کا حامل تھا۔ حضرت عبد المطلب جو اپنی حکمت اور قیادت کے لیے مشہور ہیں، ایک بار منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے بیٹے عطا کیے تو وہ ان میں سے ایک کو اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو قبول کیا اور ان کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص آیا جس کا نام قیامت تک گونجتا رہے گا۔ ولادت کی خبر سن کر حضرت عبد المطلب جلدی سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئے اور اس بابرکت شیرخوار کو الہی نور سے چمکتا ہوا دیکھا۔ بچہ سکون سے لیٹا ہوا تھا، نہ رو رہا تھا نہ ہی بے چین، اور اس کا چہرہ سکون سے چمک رہا تھا جس نے ہر دل کو نرم کر دیا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حیرت انگیز واقعات سنائے جو ولادت کے گرد گھیرے ہوئے تھے۔ وہ روشنی جس نے دور دراز علاقوں کو منور کیا اور وہ سکون جس نے ان کی روح کو بھر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے جذبات پر قابو پا کر بچے کو نرمی سے اٹھایا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اسے گلے لگایا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ الہام سے رہنمائی کرتے ہوئے وہ نامولود کو سفید کپڑوں میں لپیٹ کر کعبہ لے گئے۔ وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، شکرانے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ سالہ بیٹا عطا کیا ہے۔ ماحول عقیدت سے بھرا ہوا تھا کیونکہ اس کے آس پاس کے لوگ بھی محسوس کر سکتے تھے کہ یہ پیدائش غیر معمولی تھی۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے ایک ایسا نام منتخب کیا جو عربوں میں پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا تھا، محمد، جس کا مطلب ہے وہ جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اتنا نادر نام کیوں چنا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کاش اس کی تعریف زمین اور آسمان میں ہوتی۔ اس کے الفاظ نبوی تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں سورہ الاشرا آیت نمبر 4 نازل فرمائی تھی، جس میں کا ایک بیان ہے جس کا ترجمہ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کی عزت بڑھا دی ہے۔ بے شک نام محمد کا احترام ہر سرزمین اور ہر نماز میں قیامت تک رہے گا۔ حضرت عبد المطلب نے بچے کو گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کی حفاظت، رہنمائی اور عظمت کی دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ چلتے چلتے ہوا کا ہلکا جھونکا آیا اور کعبہ کے گرد موجود بت خاموشی سے چپ گئے، گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گواہی دے رہے۔ قریش نے تجسس سے دیکھا، یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ چھوٹا لڑکا، چھوٹا بچہ ایک دن بت پرستی کا خاتمہ کرے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاکیزہ پیغام کو بحال کرے گا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر تاریخ کا ایک لمحہ بن گئی۔ عربی روایت میں ناموں کے گہرے معنی ہوتے ہیں اور عام طور پر ان کا انتخاب آباء و اجداد کرتے ہیں، لیکن عبد المطلب کے دل کو محمد کا انتخاب کرنے کے لیے الہی رہنمائی ملی تھی۔ ایک ایسا نام جو ان کے آباء و اجداد کے لیے نہیں تھا،
لیکن عظمت کا مقدر تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے نام کے مقصد کی تصدیق سورہ الصف آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے بعد ایک رسول کی بشارت لاؤں جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد اور محمد دونوں کی جڑ ایک ہی ہے، جس کا مطلب ہے قابل تعریف، جو پیغمبر کے بے مثال کردار اور الہی مشن کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اس کے بعد شیر خوار بچے کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بھیج کر دیا۔ خوف اور سکون کا احساس سے لبریز اس نے بچے کی پیشانی کو چوما اور آہستہ سے کہا، اس بچے کی قسمت بہت اچھی ہوگی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ اس کے دل میں ڈال دیے تھے۔ قریش نے جشن منایا اور جلدی اس نوازدہ بچے کہانی پورے مکہ میں پھیل گئی۔ ایک عجیب لیکن مبارک نشانی کے تحت پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز خاندان سے جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ برسوں بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن شروع کیا تو دنیا کو اس پہلے لمحے کی گہرائی کا اندازہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب کی شکر گزاری، اس کا نام محمد کا انتخاب اور خانہ کعبہ میں ان کی دعا ایک ایسی کہانی کی بنیاد بن گئی جس نے انسانیت کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ بچہ جس کے باہوں میں پروان چڑھ کر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہر مومن محبت سے بولے گا۔ آج بھی جب ہم نام محمد سنتے ہیں تو ہمارے دل سکون سے بھر جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت عبد المطلب نے مکہ میں اس مبارک دن کا کیا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔